الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اما بعد. تمام قسم کی تعریفات توصیفات بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق سزاوار جو پوری کائنات کا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے. جس اللہ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور ابد نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشت و ہدایت کے لیے اس دنیا میں کئی لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں انبیاء کرام کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا و رہبر ہادی کوثر شافع محشر سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہے. عزیزان گرامی، آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا ایک دستور اور قانون رہا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے
اور انہیں طرح طرح کی آزمائشوں اور طرح طرح کے مصائب و مشکلات کے اندر مبتلا کر ان کی آزمائش کرتا ہے اور ان کے ایمان کو پرکھتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے محبوب ترین بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو آزماتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت اسے اپنی محبت کی ضمانت، اور یہ اس بندے سے اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کی تاریخ اٹھائیں گے تو انبیاء کرام کی سیرت میں آپ پائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بیشتر انبیاء کرام کو آزمایا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا، موسیٰ کو بھی آزمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آزمائے گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ یقیناً ہر امت کے اندر سب سے زیادہ آزمائے جانے والی جو ذات ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اللہ سے جتنا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا آزماتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی اس آزمائش کے دستور میں اللہ کا ایک دستور یہ بھی رہا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ نعمتیں چھین کر یا مصائب ڈال کر ہی نہیں آزماتا، بسا اوقات اللہ رب العزت ساری کی ساری نعمتیں، ساری کی ساری دنیا انسان کے قدموں میں رکھ کر آزماتا ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت سب کچھ دے کر آزماتا ہے تو بسا اوقات اللہ رب العزت سب کچھ لے کر آزماتا ہے۔ بسا اوقات اللہ رب العزت انسان کی نگاہیں جہاں جہاں تک جائیں وہاں وہاں تک اسے حکومت اور غلبہ عطا کر کے آزمایا جاتا ہے، تو کبھی اللہ رب العزت اتنی وسیع و عریض دنیا ایک بندے کے اوپر تنگ کر دیتا ہے اور اس کے بعد اسے آزمایا جاتا ہے، لیکن تمام صورتوں میں ایک مومن کو ہی آزمایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اللہ رب العزت نے اسی لیے کبھی قوت اور غلبہ اور حاکمیت کسی ایک قوم کے لیے محصور نہ کی۔ اللہ رب العزت نے کبھی اپنوں کے سروں پر کیسر و کسریٰ کے تاج رکھے تو کبھی اللہ رب العزت نے غیروں کو دنیا کی بادشاہت اور غیروں کے ہاتھوں میں دنیا کی حاکمیت سونپی۔ عزیزان گرامی، کبھی اللہ رب العزت نے اپنوں کو سرفرازی و سربلندی عطا کی تو کبھی اللہ رب العزت نے غیروں کو دنیا کی سربراہی عطا کی۔ اللہ رب العزت نے کبھی حق کو مکمل طور پر دنیا میں پھیلا دیا تو کبھی اللہ رب العزت نے باطل کو سربراہی عطا کی، اور باطل نے پوری قوت اور پوری طاقت لگائی کہ وہ حق کو مٹا دے، وہ حق کو نیست و نابود کر دے اور حق کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ حق و باطل کی کشمکش، یہ حق و باطل کے جھگڑے، یہ حق و باطل کی کشمکش سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اس وقت سے لے کے اب تک اور آنے والے دنوں تک یہ حق و باطل کی کشمکش جاری ہے اور جاری تھی اور جاری رہے گی۔ عزیزان گرامی، یقیناً تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، جس دن اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اسلام کی بنیاد رکھی تھی، اسی دن سے اعدائے اسلام نے سر اٹھا لیے تھے، اسی دن سے دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف نہ جانے کتنی ہی تہمتیں اور نہ جانے اس کو مٹانے کے لیے کتنی ہی سازشیں کرنا شروع کر دی تھی، اور مکمل ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ کس طرح اسلام کو اور کس طرح مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، دنیا سے اور اس پوری کائنات سے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، باطل یہ بھول گئے، دشمنان اسلام یہ بھول گئے کہ آخر اہل اسلام اور اہل ایمان کی ذمہ داری کن ہاتھوں میں ہے، اور ان اہل ایمان اور ان اہل اسلام کا محافظ کون ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت ازل سے، جب سے اس نے دنیا بنائی اس وقت سے اسلام کی حفاظت کرتا رہا اور اسلام کا محافظ رہا، مسلمانوں کا محافظ رہا، اور اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ رب العزت اپنے نور کو اس دنیا میں پھیلا کر رہے گا،
اپنے نور کو اس دنیا میں مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، گرچہ جھٹلانے والے اسے جھٹلائیں، گرچہ گالیاں دینے والے گالیاں دے، گرچہ برا بھلا کہنے والے برا بھلا کہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ حق و باطل کی کشمکش، یہ ظلم و ستم کی داستانیں زمانوں سے جاری رہی۔ یقیناً یہ ظلم کی باتیں کوئی نئی بات نہیں، یہ ظلم کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں۔ پہلی کی امتوں میں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی امتوں میں بھی ظلم ہوا کرتے تھے۔ اہل ایمان اس وقت بھی ظلم سہتے تھے، اس وقت ان کو بھی کاٹا جاتا، اس وقت ان کے بھی قتل عام کیے جاتے۔ اور آج کی امت میں اللہ کے نبی کے وقت تمام دوروں میں یقیناً جب باطل کے ہاتھ میں سربراہی رہی، باطل نے اہل اسلام اور دشمنان اسلام بن کر اہل اسلام اور اہل ایمان کو مٹانے کے لیے مکمل کوششیں کی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے جب ظلم ہوا کرتے تھے انہیں امام الانبیاء نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قد من کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها فیجاء بالمنشار فیوضع على رأسه فیشق باثنتین ویمشاط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه واللہ لیتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من الصنعاء الى حضر موت ولا يخاف الا الله ولا يخاف الا الله الا الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً پچھلی امتوں کے اندر بھی ظلم ہوتے تھے۔ پچھلی امتوں کے اندر اگر آپ کو ظلم کی انتہا پوچھنی ہو تو پچھلی امتوں کے اندر گزرے ہوئے ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں کے سروں کے اوپر آرے رکھے جاتے اور وہ آرے ان کے سروں کو کاٹتے ہوئے، ان کے سینوں کو کاٹتے ہوئے ان کے پیٹ سے گزر جاتے، انہیں دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا محض اس لیے کہ وہ کلمہ گو تھے لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ظلم کی انتہا پوچھنی ہو تو ان لوگوں سے پوچھئے جنہیں ننگے بدن لٹایا جاتا اور لوہے کی کنگھیاں، لوہے کی بڑی بڑی کنگھیاں ان کے بدنوں پر چلائی جاتی، جن کنگھیوں کی وجہ سے ان کا گوشت ظاہر ہو جاتا، ان کی ہڈیاں ظاہر ہو جاتی محض اس وجہ سے کہ وہ کلمہ گو تھے لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ظلم کی انتہا پوچھنی ہو تو اصحاب حدود سے پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھئے جنہیں محض اس وجہ سے زندہ آگ میں ڈال دیا گیا کہ وہ کلمہ گو تھے لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، یقیناً اس کے بعد یوں ہی ظلم و ستم چلتے رہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی نے جس دن اسلام کا اعلان کیا تھا، جس دن اسلام کا اعلانیہ طور پر اعلان کیا، اسی دن سر اٹھانے والوں نے سر اٹھا لیے۔ جس دن اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا اسی دن آپ کے خلاف بغاوت کرنے والوں نے بغاوت کر دی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر جب اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے امام الانبیاء جائیں اور جا کے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر دیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد امام الانبیاء نے تمام قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے قریش کے لوگوں، یقیناً تم نے مجھے کیسا پایا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، جو لشکر تمہیں نیست و نابود کرنے والا ہے، جو لشکر تمہارا خاتمہ کرنے والا ہے، اے قریش کے لوگوں کیا تم میری بات مانو گے؟ سارے کے سارے قریش والوں نے، سارے کے سارے لوگوں نے ایک آواز کہا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ اے محمد ہم نے تمہاری زبان سے جب بھی سنی صداقت سنی، اے محمد ہم نے تمہاری زبان سے جب بھی سنی سچائی سنی، یقیناً تمہاری زبان نے کبھی جھوٹ نہ کہا۔ محمد اگر تم کہہ دو کہ اس پہاڑ کے پیچھے بڑا لشکر ہے ہم مان لیں گے۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں جب اتنا اعتبار ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمہ شہادت کا اقرار کر لو، یقیناً عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، عرب و عجم کے خزانے اللہ رب العزت تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دے گا۔ لیکن عزیزان گرامی منظر دیکھیں، ایک طرف کوہ صفا کی پہاڑی پر اسلام کا اعلان، تو وہیں سامنے اسی وقت اسی محفل میں اسی مجلس میں کسی سر اٹھانے والے نے سر اٹھا کر کہا کہ تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، کہ اے محمد
تو ہلاک ہو، اے محمد تو برباد ہو، یقیناً تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا۔ عزیزان گرامی، تو دشمنان اسلام کوئی نئے نہیں، ہمارے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں، آپ نے پوری زندگی ظلم و ستم کو سہتے سہتے گزار دی۔ اصحاب کرام کی پوری زندگی دیکھیں، آپ نے ظلموں کو سہتے سہتے گزار دیا۔ ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھے ہوئے ان سقوط بغداد کے صفحات کو پڑھیں، جن سقوط بغداد کے اندر جب منگولوں نے بغداد کے اوپر قبضہ کیا اور منگولوں کے بغداد پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے بغداد کے اندر جو قتل عام کیا، اس قتل عام کو پڑھیں۔ اگر ظلم کی انتہا پوچھنی ہو تو اس بغداد کے اندر بہتی ہوئی نہر دجلہ سے پوچھیے، جس نہر دجلہ کا پانی مسلسل 7 دنوں تک محض کتابوں کی سیاہی سے کالا بہتا رہا۔ آپ کو ظلم کی انتہا پوچھنی ہو تو اسی نہر دجلہ سے پوچھیے، جس نہر دجلہ کا پانی مسلسل تقریباً 7 دنوں تک علماء کے خون سے، اہل ایمان کے خون سے، اہل اسلام کے خون سے 7 دنوں تک سرخ بہتا رہا، لال بہتا رہا۔ عزیزان گرامی، یہ ظلم کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں، یہ ظلم کی باتیں کوئی نئی بات نہیں۔ جب ان تمام چیزوں کو ایک مسلمان دیکھتا ہے، آج کے وقت میں بھی ظلم ہوتا ہے، آج بھی ہم سے ہماری قومیت اور ہماری شہریت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آج بھی ہماری کتابوں کو برسر پیکار جلایا جاتا ہے، آج کے دور میں بھی ہم سے ہماری مسجدوں کو ویران کرایا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، عالمی سطح پر، قومی سطح پر یقیناً ہمارے شہر کے شہر جلائے جاتے ہیں، ہمارے گاؤں کے گاؤں جلائے جاتے ہیں۔ جب ان تمام مناظر کو ایک مسلمان دیکھتا ہے تو مسلمان کا دل ان تمام مناظر کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، اس کی نگاہیں آسمان کو جاتی ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت تیری مدد کیوں نہیں آتی، اللہ رب العزت فرشتے کیوں نہیں آتے، اللہ رب العزت آخر کنکریاں کیوں نہیں گراتے، پرندے کیوں نہیں آتے۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان مسلسل دعائیں کرنے کے بعد، انفرادی دعائیں کرنے کے بعد، اجتماعی دعائیں کرنے کے بعد، بہت دعائیں کرنے کے بعد جب اسے اس کے من مطابق جواب نہیں ملتا تو ایک مسلمان نا امید ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے، اور اپنی دعاؤں سے امید کھو بیٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، ایک بات آپ نے دیکھی کہ ظلم کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں، یہ ظلم کی باتیں کوئی نئی بات نہیں، پہلوں پر بھی ظلم ہوئے، ہم پر بھی ظلم ہوتے ہیں۔ اعدائے اسلام اور اسلام کی یہ کشمکش کوئی نئی کشمکش نہیں، تو آخر کیا وجہ تھی کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ جب وہ اللہ سے مدد مانگتے تھے تو اللہ رب العزت کبھی ان کے لیے فرشتے بھیجتا، کبھی اللہ رب العزت ان کے لیے پرندے بھیجتا، کبھی پرندے آتے اور کنکریاں گراتے؟ آخر ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی؟ عزیزان گرامی، جو کعبہ ہمارا ہے وہ کعبہ ان کا بھی تھا، جو اللہ ہمارا ہے وہی اللہ ان کا بھی تھا، جو نبی ہمارے ہیں وہی نبی ان کے بھی تھے، جو قرآن ہمارا ہے وہی قرآن ان کا بھی تھا۔ تو آخر فرق کس چیز میں، آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، قرآن اٹھائیں، یقیناً وجہ آپ کو معلوم پڑ جائے گی۔ اگر آپ اپنا تقابل ان سے کریں کہ آخر ان میں وہ کون سی چیز تھی جو ہم میں نہیں، تو آپ پائیں گے کہ یقیناً فرق ایمان کا ہے، وجہ ایمان کی ہے کہ ہم ان کے جیسے ایمان والے نہیں، ہمارا ایمان ان کے ایمان جیسا نہیں، ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً صرف کل ایمان کی بات نہ کریں، یقیناً اسلام کی ایک بنیاد نماز کی بات کریں کہ آخر ان کی نمازوں میں اور ہماری نمازوں میں کیا فرق تھا۔ عزیزان گرامی، وہ تھے جن کی پیشانیوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کی بلندیوں پر سجدے کیے، وہ تھے جن کی پیشانیوں نے تپتے ہوئے صحراؤں میں سجدے کیے، وہ تھے جن کی پیشانیوں نے سمندر کے تہوں میں سجدے کیے، وہ تھے جن کی پیشانیوں نے جنگ کے بیچ میں بہتے ہوئے لہو میں سجدے کیے، اور ایک ہم ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً آگے کی صفوں کو چھوڑ کر ہماری مسجدوں کی پیچھے کی صفیں ترستی ہیں کہ کوئی آئے اور کوئی آ کر اپنی پیشانیاں ہم سے لگائے، کوئی آئے اور کوئی آ کر اپنی پیشانیوں سے ہمیں معطر کرے۔ ہفتہ در ہفتہ کوئی نہیں آتا، ہفتہ در ہفتہ یہ تڑپتی ہے، یہ ترستی ہے کہ کوئی تو آئے اور کوئی تو آ کے اپنی پیشانیاں ہم سے لگا کے جائے۔ عزیزان گرامی، یہی فرق ہے۔ محض اگر آپ کو اپنے محلے کے ایمان کا اور اپنے محلے کے اسلام کا جائزہ لینا ہو کہ آخر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا اسلام کتنا مضبوط ہے،
تو محض فجر کی نماز میں آئیں، محض فجر کی نماز میں دیکھیں کہ یقیناً نماز فجر میں ہمیں گوارا نہیں اپنی نیند قربان کرنا، اللہ کے لیے گوارا نہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنا گوارا نہیں، ہمیں اللہ رب العزت کے لیے اپنے بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ یقیناً ہمیں اللہ سے زیادہ پیاری اپنی نیند ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے زیادہ پیارا اپنا چین ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرما گئے تھے کہ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار تھا ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً آپ بتائیں اللہ کی مدد آئے تو کس پر آئے؟ ایک بندہ جو سود لے رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ، جو بندہ سود دے رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ، جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ، اور جو رشوت لے رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک بندہ جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ، اور جس بندے پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ۔ اب بتائیں اللہ رب العزت کی مدد آئے تو کس پر آئے؟ پرندے آئیں تو کس کے لیے آئیں؟ فرشتے آئیں تو کس کے لیے آئیں؟ سود خور کے لیے یا سود دہندہ کے لیے؟ رشوت خور کے لیے یا رشوت دہندہ کے لیے؟ ایک ظالم کے لیے یا ایک مظلوم کے لیے؟ عزیزان گرامی، یقیناً ہمیں اپنے احوال سدھارنے ہوں گے، ہمیں اپنے احوال اور اپنے ایمان میں پختگی لانی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی مدد چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کے اندر سدھار پیدا کریں، وہ ایمان پیدا کریں جس ایمان کا مطالبہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پہ قرآن کے اندر کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ یقیناً اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے، جب تک وہ قوم اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح نہ کرے اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ عزیزان گرامی، اب کوئی عمر ابن خطاب نہیں آنے والا، اب کوئی خالد ابن ولید نہیں آنے والا، اب کوئی اور نہیں آنے والا جو ہمیں آئے اور ہماری سربراہی کرے اور ہمیں عروج عطا کرے۔ اگر آپ سربراہی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، تو آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم سب کو مل کر اپنا ایمان واپس سے صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی وجہ حرام کمائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت حرام کمائی سے بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالیں تو یقیناً ہر طرف حرام کمائی کا دور دورہ ہے، ہر طرف دعا کی عدم قبولیت کا سب سے بڑا سبب حرام کمائی ہے۔ یقیناً آج کا مسلمان حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے حرام کمائی کی کتنی زیادہ مذمت اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العزت بذات خود پاک ہے اور اللہ پاک چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت محض پاکیزہ اور حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنین کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسولو یقیناً ہم نے تو جو تمہیں حلال رزق دیا ہے اس حلال رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد امام الانبیاء نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو بہت زیادہ سفر کر کے آیا تھا۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اکبر، کہ ایک آدمی جس نے بہت لمبا سفر کیا تھا، جو حالت سفر میں تھا، اور اللہ رب العزت حالت سفر میں انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ وہ بندہ پراگندہ حال تھا، پراگندہ بال تھا، مکمل طور پر دھول کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بڑھاتا ہے اور اللہ رب العزت کو اس کی ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی
اے میرے رب۔ عزیزان گرامی، دعا کی قبولیت کے تمام شروط اس بندے میں پائے جا رہے ہیں۔ بندہ حالت سفر میں ہے، اللہ رب العزت مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بندہ پراگندہ حال ہے، اللہ رب العزت کو تواضع انکساری پسند آتی ہے، اور یہ بندہ متواضع ہے، انکساری کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے کی دعا کو کیسے قبول نہ کروں، آخر اس بندے کی دعا کو کیسے رد کر دوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ وہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے، ہاتھ اٹھا کر مانگے، اور میں اسے قبول نہ کروں۔ اور اللہ رب العزت کو اس کی ربوبیت کا حوالہ دے کر ان تمام شروط کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ امام الانبیاء نے ذکر کی کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کہ اس نے جو کھایا ہے اس کا کھانا حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے اس کا وہ پانی حرام کا ہے، اس نے جو پہنا ہے اس کا لباس حرام کا ہے، مکمل طور پر حرام میں لپٹا ہوا ہے۔ فأنی یستجاب لذلک، اب اللہ قبول کرے تو کیسے کرے؟ اب اللہ رب العزت اس کی دعا مانے تو کیسے مانے کہ اس نے مکمل طور پر سر سے لے کے پیر تک حرام کو پہنا ہوا ہے، حرام کا کھایا ہوا ہے، حرام کا پیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً آج ہمارے معاشرے میں صرف یہی ایک سبب دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں حرام کی کتنی مقدار ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یقیناً اللہ رب العزت کی مدد آج کیوں نہیں آتی۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ نے صاف طور پر اپنی مدد کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ لہٰذا اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی مدد اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے کرے، عنقریب اللہ رب العزت کی مدد آئے گی اور اللہ رب العزت واپس سے اہل ایمان اور اسلام کو سرفراز کرے گا۔ عزیزان گرامی، اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم تمام لوگوں کو جس طرح صحابہ کرام نے تجھ پر ایمان لایا اور انہوں نے اپنے اعمال سے اسلام کو سنوارا، اسی طرح ہمیں بھی ایمان لانے اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔